باپ بیٹے روح القدس کے نام پر آمین۔ میں آپ سب کو اس خدا قدوس کے زخمی ہاتھ میں سونپ دیتا ہوں کہ آپ کو خدا باپ حکمت اور فہم عطا کرے اور آپ کے بچوں کو اور آپ سب کو سلامتی میں رکھے۔ تو میں تمام جتنے بھی پروفیسر ہیں یا فلاسفر ہیں یا دین علماء ہیں ان سب کو میری طرف سے سلام قبول ہو، اور آپ سب کو بھی۔ تو یہ آج جو کلام ہے یہ زندگی کا کلام ہے، ہم اس کے اوپر جاتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح کے علاوہ اور کسی کے پاس زندگی نہیں، یہی زندگی کا بانی ہے، یہی سلامتی کا بانی ہے، یہی ابدیت کا باپ ہے، تو یہی قادر مطلق ہے اور یہی خدا قدوس ہے اور یہی ہے جو میں ہوں سو ہوں۔ تو یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء آئے سب نے کہا کہ خدا کے پاس چلو، خدا کے پاس چلو، خدا کے پاس چلو، لیکن جب یسوع مسیح آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی دوں گا۔ لہذا ہم ان چیزوں پر غور کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ کی زندگی ہمیں کس طریقے سے عنایت کی اور کس طریقے سے وہ دیتا ہے۔ یوحنا 7 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اور یہاں پر ایک لفظ ہے بھیجنا۔ بھیجنے پر آ کر بہت سے عالم رکتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں، کچھ اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ بھیجا۔ تو بھیجنے کا جو لفظی مطلب ہے اپنا نشان دینا، ظاہر کرنا، سامنے لانا، آشکارا کرنا۔ تو یہ خدا نے یسوع مسیح کا نشان اپنے میں دیا تاکہ جو کام ہے وہ پورے کیے جائیں۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، تو یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ خدا خود ہے۔ پھر یوحنا 12 باب 28 آیت میں لکھا، یسوع مسیح فرماتے ہیں، اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ تو آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اسے جلال دیا اور پھر بھی دوں گا۔ تو یہاں پر آپ نظر کریں اور غور کریں کہ یہ کس کا نام ہے؟ یسوع مسیح خدا کا نام ہے، خداوند اس نام کو کہتے ہیں کہ اسے جلال دے۔ پھر یوحنا 2 باب اس کی 36 آیت میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر یہ سب زندگی کی باتیں ہیں۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ یہاں پر غور کریں کہ ایمان جو خدا میں یسوع مسیح پر نہیں لاتا تو اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ آخر یہ کس طریقے سے، یہ کیوں ہے؟ پھر یوحنا 6 باپ اس کی 40 آیت میں لکھا، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ یہ کس طریقے سے ہے؟ کون زندہ کر رہا ہے؟ یہ خدا یسوع مسیح آخری دن پھر ان کو سب کو پوری دنیا کو وہ زندہ کریں گے اور ان پر وہ اس معدہ روح کی مہر لگائیں گے۔ پھر یوحنا 10 باب اس کی 18 آیت میں جاتے ہیں، وہاں پر لکھا، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یہ اب پچھلی جتنی بھی آیات ہیں ان پر غور کریں کہ یہاں پر کیا ہے کہ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ اور ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ تو یہ خدا خود ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی کسی کو زندگی دے یا اس کے گناہ معاف کرے یا اس کو فنا سے بقا میں لے جائے۔ یہ یسوع مسیح خدا میں ہے، کیونکہ یہ بالکل صاف طور پر یہ آیات ثابت کرتی ہیں کہ خدا یسوع مسیح خدا ہے۔ آگے ہم جاتے ہیں یوحنا اس کی 5 آیت اور 5 باب اور 20 آیت میں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے، اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ یہ یوحنا اس کا 5 باب اس کی 20 آیت میں یہ لکھا گیا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں یوحنا 1 باب اس کی 11 آیت میں، وہ اپنے گھر آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو یہ آپ سب لوگوں کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے، کسی کے فریب میں نہ آئے۔ ہمیشہ کی زندگی جو کچھ بھی ہے، مغفرت ہے، جو کچھ بھی ہے، سب یسوع مسیح کے وسیلے سے ملے گی اور یسوع مسیح میں ہے، کسی اور کے پاس جو بھی عورتوں سے پیدا ہوئے جتنے بھی نبی آئے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خدا اپنے آپ کو کہلائے یا یہ باتیں کہے جو خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں۔ تو غور فرمائے، خدا محبت ہے، جو خدا سے محبت رکھتا وہ خدا سے پیدا ہوا۔ تو خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ باپ مجھ میں رہ کر اپنے سارے کام پورے کرتا ہے۔
غور کریں، یہ خدا کے الفاظ ہیں، یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، ان کو کوئی رد نہیں کر سکتا، جو اسے رد کرے گا وہ ملعون کہلایا جائے گا۔ یسوع مسیح خدا نہیں، خدا نے جیسے پیچھے خدا نے اپنے ناموں کو تبدیل کرتا آیا، ویسے ہی کام کے مطابق نام رکھے گئے، یہ سب ایک ہی کے نام تبدیلی میں لائے گئے، انہی ناموں میں پاک خدا متشکل ہوا، نہ کوئی پہلے سمجھا اور نہ کچھ لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں، بلکہ دوسروں کو منع کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو نافرمانی میں دھکیل لا کر دوزخ کی آگ میں دھکیل دیا ہے۔ ان عالموں کو بہت مار پڑے گی اور ان کے لیے کوئی جگہ نہ رہے گی، کیونکہ یہ خدا کے مسموم لوگوں کو طرح طرح کا کلام دے کر ان کو گمراہ کر کے ان کو نافرمانی میں لے جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ اے شرع کے عالموں، تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجیاں چھین لی، نہ خود داخل ہوتے اور نہ دوسرے کو داخل ہونے دیتے ہو۔ تم رکابی کو اوپر سے تو اچھی طریقے سے مانجتے ہو، لیکن تمہارے اندر بدبو اور سرسراہٹ بھری ہوئی ہے۔ ان آیات پر غور کریں کہ یہ کس کے الفاظ ہیں اور کون کہہ رہا ہے۔ یسوع مسیح ہی ابدی زندگی دیتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یسوع مسیح خدا قدوس کا نام ہے اور نشان ہے۔ ڈرک خدا کو کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اب مسئلہ تقدیر میں بھید کو کھولا جائے گا۔ آمین۔